محترم سامعین کرام، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، تاریخ میں ایک ایسی عورت کا بھی نام ہے جو تھی تو بڑی پینڈو اور جھونپڑی میں رہنے والی تھی، لیکن اس نے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ایسا حسن و جمال بیان کیا کہ آج کے بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء اور بڑے بڑے ادباء ان کی گرد راہ کو نہیں چھو سکتے۔ ان کا نام ہے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ساتھ میں ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے۔ حضور علیہ السلام کا جب گزر اس کی جھونپڑی سے ہوا تو شدید بھوک تھی، پیاس تھی، تو آپ علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ اس جھونپڑی میں جا کر اس خاتون سے کہو کہ ہمیں کوئی پینے کے لیے اگر دودھ مل جائے تو ہم قیمتاً اس کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ جب اس عورت کے پاس پہنچتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی دودھ ہمیں مل جائے گا، تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس اگر دودھ ہوتا تو قیمتاً تو کیا، آپ جیسے حسین و جمیل چہرے والوں کو دیکھ کر میں ویسے ہی دے دیتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ساری کی ساری بکریاں میرا خامد چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، اور گھر میں ایک لاغر کمزور سی بکری ہے جس کے تھنوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اجازت دو تو ہم اسی کا دودھ دو لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ اگر دو سکتے ہو تو دو لو۔ اس کو بھی پتا تھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کتنے سالوں سے اس کے تھنوں سے دودھ بالکل خشک ہو چکا ہے اور دودھ نکل ہی نہیں رہا، تو یہ کیسے ہو سکے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بکری کو میرے پاس لایا جائے۔ جو ہی بکری حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، آپ علیہ السلام نے اس کی کمر کے اوپر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ اس کے تھن دودھ کے ساتھ بھر گئے۔ جو ہی دودھ کے ساتھ تھن بھرے تو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ دونا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ اپنے گھر کے سارے برتن لے آؤ۔ ام معبد نے سارے اپنے گھر کے برتنوں کو لیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ گھر کے سارے برتن بھر گئے اور سبھی نے جی بھر کے دودھ پیا، اور پھر بھی ابھی تھنوں میں دودھ باقی تھا، دودھ کے ساتھ تھن بھرپور تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بکری لے جاؤ، اور اس کے بعد کبھی بھی اس بکری کے دودھ جو تھنوں میں دودھ کبھی بھی خشک نہیں ہوا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 18 سال وہ بکری زندہ رہی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں جب قحط سالی ہوئی، ہر طرف خشک سالی تھی اور بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، اس وقت ساری نہریں خشک ہو چکی تھی، لیکن اس بکری کی دودھ والی نہر اس وقت بھی جاری تھی۔ محترم سامعین کرام، جب حضور علیہ السلام نے یہ عمل کیا تو آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو ام معبد کے خاوند ابو معبد گھر میں آئے۔ جب اپنی کلی کو مہکتا ہوا دیکھا اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے، ابو معبد کہنے لگے کہ اے ام معبد، آج مجھے یہ بتاؤ گھر میں کون آیا تھا۔ ام معبد کہتی ہے کہ نام تو پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے آنے سے برکت ہو گئی تھی، تو اس لیے کہنے لگی کہ آج ہمارے گھر مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر ایک بڑی ہی بابرکت ہستی آئی تھی۔ تو ابو معبد آگے سے کہتا ہے کہ اچھا ام معبد، مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ کیسا دکھتا تھا، اس کا حلیہ کیسا تھا۔ ام معبد نے جو حضور علیہ السلام کی حسن و جمال کا نقشہ کھینچا، آپ ان کے الفاظ پہ غور کریں گے تو دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال ام معبد ایک پینڈو عورت کیسا بیان کرتی ہے، کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوداعت حسن الخلق ملیح الوجہ لم تعبہ سجلۃ ولم تزر بہ سالۃ قسیم وسیم فی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل احول اکحل ازج اقرن فی عنقہ سطح وفی لحیتہ کثافۃ اذا صمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سما وعلاہ البہاء حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن ابہ الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب ربعۃ لا تشنوہ عین من طول ولا تقتحمہ عین من کسر غصن بین غصنین فہو اندر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدا لہ رفقاء یحفون بہ وان قال استمعوا لقولہ وان امر تبادروا الى امرہ محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معبد نے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا کیسا نقشہ کھینچا، کہتی ہیں کہ اے میرے خامن، اے میرے سر کے تاج، میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا، وہ مبارک کیسا تھا۔ رأیت رجلا، میں نے آج ایک ایسا مرد دیکھا ہے، ظاہر الوداعت، جس کا حسن نمایاں تھا، جس کا حسن نمایاں تھا، احسن الخلقی، ان کی ساخت بڑی ہی حسین و جمیل تھی، ملیح الوجہ، چہرہ بڑا ہی نمکین حسن والا تھا، لم تعبہ سجلۃ ولم تزر بہ سالۃ، نہ چہرے کی زیادہ سفیدی ان کو معیوب بنا رہی تھی اور نہ سر اور گردن کا پتلا پن ان کو معیوب کر رہا تھا، قسیم وسیم، نہایت حسین و جمیل، بڑا ہی خوبرو۔ قسیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کو جس طرف سے بھی دیکھو حسن ہی حسن دکھائی دے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کی جو رائٹ سائیڈ ہوتی ہے اس میں زیادہ حسن ہوتا ہے، لیفٹ سائیڈ سے اتنا حسن نہیں ہوتا، یا ان کے کسی ایک عضو میں حسن ہوتا ہے دوسرے عضو میں حسن نہیں ہوتا، لیکن قسیم وہ شخص ہوتا ہے جن کے جس عضو کو بھی دیکھا جائے حسن ہی حسن ٹپکتا نظر آئے۔ قسیم، جہاں سے بھی دیکھا جائے، دائیں طرف سے دیکھیں پھر بھی حسن و جمال، بائیں طرف سے دیکھیں پھر بھی حسن ہی حسن، آگے سے دیکھیں پھر بھی حسن ہی حسن، امبری زلفوں کو دیکھیں پھر بھی حسن ہی حسن، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن نظر آئے، جس کو کسی شاعر نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ قسیم وسیم، فرماتی ہے وہ ایسا شخص تھا جس کو جہاں سے بھی دیکھو، جس عضو کو بھی دیکھو، ہر عضو کا بانک پن یہی کہتا تھا بس مجھے ہی دیکھتے جاؤ، مجھے ہی تکتے جاؤ۔ وسیم، وسیم وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو جتنی بار دیکھیں تڑپ اور زیادہ پیدا ہو جائے، جن کو دیکھنے سے اکتاہٹ محسوس نہ ہو وہ وسیم ہوتا ہے۔ عموماً جتنا بھی کوئی حسین و جمیل ہو ایک وقت آتا ہے کہ اکتاہٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام ایسے تھے جن کو جتنی بار دیکھتے تھے اور زیادہ تڑپ پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ وسیم، پھر فرمایا کہ وہ ایسا حسین و جمیل تھا کہ اس کی جو پلکیں تھی وہ لمبی تھی اور ان کی جو ابرو تھے وہ باریک تھے اور آپس میں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ملے ہوئے ہیں۔ احوالو اکحلو، اور ان کی جو آنکھیں تھی وہ سرمگی آنکھیں تھی، سیاہ چشم آنکھیں تھی، اور پھر فرمایا کہ جب وہ خاموش ہوتے تھے تو بڑے پروقار نظر آتے تھے۔ وہ پینڈو عورت کیسا نقشہ کھینچ رہی، کہتی ہے جب وہ خاموش ہوتے تھے بڑے پروقار نظر آتے تھے اور جب وہ بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے موتی جھڑ رہے ہیں۔ فصل لا نظر ولا حذر، ان کی گفتگو بڑی واضح ہوتی تھی اور نہ کوئی بےہودہ نہ بے فائدہ، بڑی ہی واضح گفتگو تھی۔ اور پھر اگلا جملہ جو انہوں نے بولا کمال ہی کر دی، فرماتی ہیں کہ اب الناس واجملهم من بعید واحلاهم واحسنهم من قریب، جب دور سے دیکھتے تھے تو بڑے حسین و جمیل نظر آتے تھے، لیکن جب قریب آ جاتے تھے تو اور زیادہ حسین و جمیل نظر آتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے دیکھے تو حسین و جمیل ہوتے ہیں، لیکن قریب سے جس طرح کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول سہانے، تو قریب سے جب دیکھے تو وہ حسن و جمال ویسا نظر نہیں آتا، لیکن وہ فرماتی ہیں دور سے دیکھے تو حسین و جمیل تھے، لیکن جب قریب آ جاتے اور زیادہ حسن و جمال ان کے اندر نظر آنے لگ جاتا۔ پھر آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی حسن و جمال کا نقشہ کھینچا کہ ان کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، درمیانے قد والے تھے۔ مثال دی کہ جس طرح 3 ٹہنیاں ہوں اور درمیان والی ٹہنی قد آور ہو، زیادہ سرسبز و شاداب ہو، وہ اس ٹہنی کے مانند تھے۔ پھر کہتی ہیں کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ ایسے تھے کہ ان کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اور جب وہ کوئی بات کرتے تو ان کے جو اصحاب تھے وہ غور سے سنتے تھے، جب وہ کسی بات کا حکم دیتے تو فوراً لپک پڑتے اور حضور علیہ السلام کے ہر حکم کی تکمیل کے لیے حاضر ہو جاتے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ فرق تا بقدم ہر کجا کے می نگرم،
नजारा दामन दिल मी कुशद के जाई जास। फरमाते हैं कि सर से लेकर पांव तक हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल ऐसा था, आपका जिस उज़्व को भी देखा जाए हर उज़्व यही कहता है कि बस मुझे ही देखते जाओ, किसी और को ना देखो। एक उज़्व को देखे तो दूसरे को देखने की नौबत ही नहीं आती थी।